اچھا، آپ نے کہا کہ چلو ایسا کوئی خوش آمد ہے یا کوئی ایسی بات ہے، ایک شخص کو پھر ایسا ہوا ایک دن آپ خود ایک شخص کو ذہن میں سوچ رہے تھے، ان کے کوئی وہ آپ کے ذہن میں تھا، ان کی کال آ گئے اور آپ نے کہا چلو یہ اتفاق ہوا۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ گئے ہیں کہیں، انہوں نے کہا آپ کو کہ ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ لوگ آپ لوگوں کو یاد کرتے وہ آ گئے، ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ جی ایسا ہوتا ہے، اکثر فرینڈز میں ہوتا ہے ایسا۔ صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ اسی طرح بات ہے کہ انسان کنیکٹڈ، ایک دوسرے ساتھ کنیکٹ ہیں اور اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور اس میں میگنیٹک فورس ہوتی ہے اور میں کشش ہوتی ہے، یہ اپنے پروفیشنل لائف کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، یہ اپنی شخصیت میں چینج لا سکتے ہیں، یہ اپنے ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، یہ ادرز کے ساتھ صحیح اخلاق، صحیح بیہیویئر کر سکتے ہیں، یہ گھر میں صحیح بیہیویئر کر سکتے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا پاسبل ہے؟ جی سر، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو ایسے اچھے ریزلٹس ملے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ مثلا انہوں نے جو HMF کیے ان کی بات کریں؟ جی، تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ HMF کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھتی رہے، میں HMF آپ کو بتاؤں گا۔ HMF کیا ہے، ہیومن میگنیٹک فورس کیا ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، اب پروفیشنل مسائل کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے مسائل ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے بڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور کسی بہن بھائیوں کے درمیان اتفاق ایک بات پہ متفق نہیں ہوتی ہے۔ پروفیشنل زندگی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفس میں جو ہے نا ہر ایک کے اپنے ایک دنیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو باہم کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے ہیں، اس میں وہ مصلحت نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کی صحیح۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسی چیزوں پہ بات کرتے رہیں گے، اور کس طرح کے ایک انسان کے مسائل انسان خود حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیے اور اس دنیا میں چھوڑا گئے ہیں، کسی خوبصورت دنیا، کسی اچھی طریقے سے دلیری سے، پاورفل طاقت سے ہم نے اپنے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ پروفیشنل لائف میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں انسان کو۔ مسئلہ ہی آج کل سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کو پروفیشنلی جو وہ کمزور ہوتی ہے، پروفیشنلی وہ اپنے پروفیشن میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، در حال کہ بہت محنت کی ہوتی ہے، بہت سی پڑھائیاں کرتے ہیں، بہت سے مطالعات کرتے ہیں، بہت سی کوشش بھی کبھی لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان سے راضی نہیں ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ایسا ہے کہ بہت محنت کی ہے، بہت کچھ کی ہے، اور بڑی سنسیریٹی سے کبھی کام کیے، لیکن پھر بھی لوگ خوش نہیں ہیں؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ دین میں کہتے ہیں ایسی نیت اگر آپ دین کے حوالے سے کہ اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے اٹھایا کرو، کسی بندے کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بندوں سے بھی پیار ہے اللہ تعالیٰ کو، ان کے لیے کام کرتے ہوئے، لیکن ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ نیت کہاں جاتا ہے؟ نیت اگر انسان کی صحیح نہیں ہے، کسی بھی کام میں نیت صحیح نہیں ہے، وہ شخص کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر شروع میں آپ کی نیت بری ہے اور آپ کسی مقصد، آپ ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہیں، بس آپ کو مقصد ہے کہ آپ کو پیسہ ملے، آپ کو بس یہ چیز مل جائے اور آپ نے اپنے ڈیوٹی کو جیسا بھی سر انجام دیں، مثلا باس نہیں ہے تو آپ نے کچھ ایسا کام کر لیا ہے کہ کوئی ایسے شخص پہ اعتماد کوئی بھی دنیا کا شخص نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے چھپا لی بات کو، ایک وقت یہ وقت نمایاں ہوں گے، تو اس لیے ٹرسٹ آپ پر ادرس نہیں کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتے ہیں۔
اچھا، ایک اور پرابلم جو باس کا ہوتے ہیں، بیہیویئر جو برا ورکر کے ساتھ ہوتے ہیں، ورکر کا خیال نہیں رکھنا، ان کے صحت کا خیال نہیں رکھنا، ان کے جو ہے نا جو چھوٹے بوٹے بیچاروں کی خوشیاں ہوتی ہے ان کا خیال نہیں رکھنا، اور جو ہے نا بہت سٹرکٹ رہنا اور انتہائی زیادہ، اور گال گلوچ کبھی کبھی نکلتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا ورکرز کے ساتھ. تو ایسے بیہیویئر جب آ جاتے ہیں تو ادارہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ادارہ چلتا ہے، تمام جتنے بھی ادارے ہیں تمام چلتے ہیں ورکر کے ذریعے. جب آپ کے ورکر اچھے نہیں ہیں یا آپ خود ورکر کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتے اور ان کو صحیح خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کے تمام جو مسائل ہے ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ان کے اچھی کارکردگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. جو اچھی کارکردگی جو ہوتی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا ہوتے ہیں کہ ہاں آج آپ نے اچھے کام کیے، کوئی نہ کوئی گفٹ دیے، کوئی اس طرح کچھ ہوا، تشویق کیے اور انسان آگے بڑھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک باس کو چاہیے کہ وہ ان کام کو ایسا کرے جیسا کہ ان کے اپنے کام ہیں. یہ ڈیپینڈ باس پہ بھی کرتے ہیں، ورکر بھی کرتے ہیں. کچھ ورکرز کو جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں، جتنا بھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں، لیکن ان میں وہ چیز کبھی کبھی کمی آ جاتے ہیں پھر بھی. لیکن ہماری برداشت، ہمارے حوصلہ ہونی چاہیے ہمارے ورکرز کے ساتھ کہ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ذمہ دار بنائیں بہت زیادہ. تو وہ ٹیکنیکس ہم بتائیں گے، اس پہ بات کرتے رہیں گے. کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون بات کر رہے ہیں؟ سر ایوب گجرانوالہ سے. جی ایوب صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ پروفیشنل سکسس، پروفیشنل پرابلمز. آپ بھی کہیں جاب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے؟ جی آپ کا اپنا بزنس ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. کتنے ورکرز آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ سر میرے پاس 4-5 ورکرز ہیں جی. 4-5؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. شاپ ہے نا جی. جی جی جی. تو 4-5 ورکر آپ کی کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ ایک پرسنل سوال ہے، آپ ذرا آپ کرنا چاہتے ہیں. سر گڈ بیہیو ہے. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. اچھا بیہیویئر ہے. صحیح. ان کو سکھانا پڑتا ہے نا جی. اچھا، بہت اچھی بات ہے. ہاں، کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ کیسا بیہیویئر استعمال کرنا ہے. زبردست بات ہے، کیونکہ حوصلہ ان کے بڑھانا، ورکرز کی پروفیشنل سکسس اسی کو کہتے ہیں کہ ورکرز کے حوصلہ بڑھائیں، ورکرز کو ایسا سمجھ کے کہ ان کے یہ اپنا ہی کام ہے اور وہ اپنے طور پہ، اور ورکرز کے جو ہے ان کے باقی جو ارد گرد جو مسائل ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ڈیمانڈ ان کی نہیں ہوتی ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھ جائے نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ضرورت ہوں گے ان کی تنخواہ. سر ان کی تو ہم نے وہ دیکھنی ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک ہے کیا، یہ کسٹمر کے ساتھ ایسی ڈیل کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے. صحیح. اور کسٹمر کو پورا آنر دینا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. ماشاءاللہ. اور جتنی دیر تک بندے میں اپنے میں خود اعتمادی نہیں ہوگی، وہ اتنی دیر تک کسٹمر کو وہ خود اعتمادی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. یعنی ان میں ایک ایسی توانائی ہے، کیسے تو ایک تو ہوتا ہے کہ ٹریننگ آپ نے دے دے کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے جی. ایک تو ٹریننگ ہے، ایک اس کے اندر کی جو دنیا ہے، اور ایک پھر ہے ان کے ارد گرد جو مسائل ہے ان کو درپیش ہے. یہ 3 چیزیں جو اگر ان کو ایک باس کو خیال رکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی ورکر بہترین کارکردگی دکھائیں گے. بہترین کارکردگی دکھا سکتے جی اگر اس میں سر خود اعتمادی ہوگی نا جی. کیا زبردست بات کہی آپ نے، زبردست بات کہی. خود اعتمادی. اچھا، کچھ لوگوں میں خود اعتمادی ہوتے بھی ہے کچھ ورکر کے کام پہ، لیکن وہ خود اعتمادی سے سو استفادہ کرتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو کوئی جاب مشکل ہی نہیں ہے، میری تو کارکردگی اچھی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. تو اس وجہ سے ایک جاب کو چھوڑتے دوسرے میں جاتا ہے، پھر تیسرے میں جاتا ہے. پھر اس کانفیڈنس کی وجہ سے
جو ہے نا کہ چلو میرے لیے تو باس جو ہے وہ میرے احتیاج محتاج ہے, جو میں چھٹی کر لوں مرضی کر لوں, ایک دم سے چھٹی کیے, ایک دم سے جاب چھوڑا, ایک دم سے اس نے ایسا کچھ کیے, تو وہ اس کی کام کی جگہ کوئی نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اب پھر باس کال کرتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, مینیجرز کال کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے یہ کہ ان کو سیلز میں ان میں اس کے اپنے پروفیشن جو ہے ان میں ان کو زبردست کانفیڈنس ہے, وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, چھوٹے نقطے سے بڑے نقطے پہ جاتے ہیں. اب دیکھیں کسی کو بھی اچھے جاب ملے گا, کئی اور تنخواہ زیادہ ہوں گے, تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, چھوڑ کے چلے. لیکن بہت سے ایسے ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, ہم آج کے نہیں دیکھتے, ہم اپنے مثال کے طور پہ اگر آج ہماری تنخواہ 20-25 ہزار ہے تو ہماری تنخواہ 1 لاکھ تک ہونی چاہیے, اسی ادارے میں ہم اس ادارہ کو آگے بڑھا دیں گے, اور اس کو ایک وقت آئے گا سالوں بعد. جو اس کی پرسنل ریسپیکٹ ہے نا, وہ اس کی ادھر ہی ہوگی جہاں وہ مستقل جاب پہ ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو اگر وہ جاب زیادہ چینج کرے گا تو وہ پھر اوور کانفیڈنس میں چلا جائے گا نا جی. اگر وہ جاب زیادہ چینج کریں گے تو وہ کانفیڈنس زیادہ ہو جائیں گے ان کے؟ نہیں سر, اوور کانفیڈنس ہو جائے گا, بعض جگہ پہ اس کو نقصان ہو جائے گا. ہاں صحیح, اس کی ریپیوٹ میں فرق پڑے گا نا جی. ہاں صحیح. بہتر یہی ہے کہ ایک جگہ, یا وہ اگر تعاون نہیں کر رہا ہے, ایک شاپ کیپر ہے یا مالک ہے, وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, پھر تو وہ نیکسٹ جگہ پہ جائے گا, کیونکہ اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک چیز کو بیچ سکتا ہے. صحیح. اگر وہ ایک جگہ ایک بندہ اس کو صحیح پوری عزت دے رہا ہے, یا اس کے اخراجات یا اس کا پورا کر رہا ہے, اگر وہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا تو اگلا بندہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ پیچھے کیا کر کے آ رہا ہے. صحیح. اچھا, بہت سی میں نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی دیکھے جو کہ جن میں ورکرز کو کام اتنا دیتے ہیں جو وہ دن رات کرتا ہے, اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, تقریباً وہ 4-5-6 گھنٹے سو جاتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیونکہ وہ رات کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹائپنگ کا کام ہوتا ہے, ڈیٹا کو سیو کرنی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ, اور 3-4 مہینے اس ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں, وہاں سے پھر بھاگ جاتا ہے یا وہ بھگا دیتے ہیں. یہ کون سا کارکردگی ہے اداروں کے؟ سر, وہ بندے کو بھگانا نہیں چاہیے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ اگر کسی نے صحیح پرفارم کیا ہے, انہوں نے دن رات ایسے کام کیے, انہوں نے برداشت کر کے 3-4 مہینے ان کو رکھ جاتے ہیں, اس کے بعد تو ان کو رکھ لیتے ہیں. اگر انہوں نے تھوڑے سے گڑبڑ لے آئے تو اس کے بعد ان کو نکالا جاتے ہیں. یہ ایسا یا آج کل اتنا پریشر ہے ورکر پہ, لوگوں پہ, بیچاروں پہ. کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کے ورکر پہ کوئی پریشر نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ادارے جو ہے نا ورکر سے کام ہی نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کہ ورکر سے پورا کے پورا کام لیتے ہیں, اور اس کو دن رات ان کے لیکن اس میں اعتدال ہونی چاہیے نا. ہاں جی, اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال ہونا چاہیے کہ اس میں مقصد اتنے بھی ظلم نہ ہو, اور اتنا بھی ورکر اگر ظلم کرے گا تو آگے جو ورکر ہے وہ نقصان کرے گا. نہیں, وہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ نقصان کر نہیں سکتا ہے. دیکھیں, چھوٹے موٹے اداروں میں تو نقصان کریں گے لوگ, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسے ان کے سسٹم ہوتے ہیں جو اس میں نقصان کا کوئی گنجائش نہیں ہوتا ہے. جیسا بھی اس میں چور آ گئے, ڈاکو آ گئے, جیسا بھی ڈیوٹی کسی کو بھی مل گئے, وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ اس نے ایک بہترین سا نظام سسٹم بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے سر جی. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature.
control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zilsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.